السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی ہے۔ سامعین کرام، ابھی اس سے پہلے جو آیتیں سورۃ المائدہ سے آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں حلال کھانے کا ذکر ہو رہا تھا کہ کون کون سی چیزیں کھانا حلال ہے ایک مسلمان کے لیے، اور حلال کی طرف توجہ اس لیے دلائی گئی تھی کہ حلال جب آدمی کھاتا ہے تو باطنی طور پر اس کے اندر پاکیزگی آتی ہے، اچھائی آتی ہے، صفائی ستھرائی آتی ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کرنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ وضو کرنا ہے، حکم دیا ہے وضو کرنے کا، غسل کرنے کا حکم دیا ہے، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جو غسل ہے، وضو ہے، تیمم ہے، یہ سب انسان کے جسم کی پاکیزگی صفائی کے لیے ہے، اور عبادت سے پہلے انسان کو کمپلیٹلی ظاہر اور باطن ہر طریقے سے پاک صاف رہنا ضروری ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے وضو کرنے کا، غسل کرنے کا اور تیمم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے ایمان کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ ایمان والا ہوگا تبھی نیک عمل کو اللہ قبول کرے گا، ایمان والا اگر نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ وضو کرو۔ کیسے وضو کرو اللہ نے بتلایا ہے مختصراً اجمالی طور پر، اور اس کی پوری تفسیر اور تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، جو ہم ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے وقت وضو کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اگر نماز پڑھتے وقت آدمی کے پاس وضو نہیں ہے تو اس کو وضو کرنا ضروری ہے، اور اگر نماز کا وقت ہوا اور آدمی باوضو ہے تو پھر سے وضو کرنا یہ مستحب اور افضل عمل ہے۔ جبکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر دلیلوں کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ جب شروع اسلام تھا، ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب تھا، چاہے آپ کے پاس وضو رہے نہ رہے، ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب تھا، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو فرمایا، وضو پہلے کیا اور اس کے بعد اپنے موزے پر مسح کیا، اور ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا عمل کیا ہے جیسا عمل اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے یہ عمل جان بوجھ کر کے کیا ہے۔ تو دیکھیے حدیث سے کیا ثابت ہوئی کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، اس لیے فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے
کھڑے ہو. کیا مطلب؟ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ وضو کرو. وضو کا طریقہ ابھی اس میں بتلایا گیا ہے، لیکن ہم آپ کو قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں بتلائیں گے کہ وضو کرنے کا بالکل صحیح طریقہ، پرفیکٹ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے وہ کس طرح سے ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، تو ڈائریکٹ کیا کہا ہے؟ چہرہ کو دھو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ چہرہ دھونے سے پہلے جب آدمی وضو کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اپنے دل میں نیت کرے، کیونکہ کسی بھی نیک عمل کو انجام دینے سے پہلے اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. آپ وضو کیجئے، آپ نماز پڑھیے، صدقہ و خیرات کیجئے، روزہ رکھیے، جو بھی نیک عمل کرنا ہے تو نیک عمل کے شروع میں نیت کرنا ضروری ہے. اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت نہیں کرنا ہے. دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری کتاب کیف بدأ الوحی، حدیث نمبر 1. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. لہذا وضو کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. اور جب آدمی وضو کرنے کے لیے کھڑا ہو، بیٹھے، ارادہ کرے تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس کو اللہ کا نام لینا چاہیے. کیونکہ کئی جید سندوں سے کئی حدیث کی کتابوں میں، سنن کی کتابوں کے اندر، خاص طور سے سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ میں، اور اس کے علاوہ جو سنن کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا جو آدمی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے. یاد رکھیے جب ہم وضو کرنے کے لیے برتن میں پانی رکھتے ہیں، جب برتن میں پانی رکھتے ہیں، اب تو بہت ساری فیسلٹیز ہیں، لیکن برتن میں اگر ہم کو وضو کرنے کا موقع ملے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا وضو کرنے سے پہلے. یہ مستحب عمل ہے. خاص طور سے رات میں جب سو کر کے اٹھے تو پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھو لے اور پھر اس کے بعد دوسرا کام کرے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الوضو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی رات کو بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے 3 مرتبہ دھوئے. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے رات میں. تو اپنے ہاتھ کو پاک صاف کرنے کے لیے پہلے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئے، نیت کرے، بسم اللہ پڑھے. اور یہاں پر سیدھے چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن سنت سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو کلائیوں سمیت دھوئے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے. جو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہے، زیادہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک چلو میں پانی لیا جائے، آدھا پانی منہ کے اندر اور آدھا پانی ناک کے اندر. یہ جو الگ الگ کرتے ہیں نا، پہلے منہ میں کلی کیا پھر ناک میں پانی ڈالا، صحیح طریقہ اس سلسلے میں یہی ہے کہ ایک بار چلو میں پانی لینا ہے، منہ میں ڈالنا ہے اور ناک میں ڈالنا ہے، اور پھر چھڑکنا ہے 3 مرتبہ یہ کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو. دونوں ہاتھ کو دھونا ہے، کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے، 1 مرتبہ ہو یا 2 مرتبہ ہو یا 3 مرتبہ ہو. اس کے بعد اپنے پورے چہرے کو دھونا ہے. یہاں تک یہ پیشانی ہے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ دونوں کان کی جو لو ہے یہ پورا چہرہ ہے. پورے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ہے. چہرے کو دھوتے وقت داڑھی تو رکھتے ہیں مسلمان، نہیں رکھنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. مسند احمد کی روایت ہے اور کئی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب وضو فرماتے تو وضو کرتے تو اپنے داڑھی کا 3 مرتبہ خلال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو داڑھیوں کا خلال کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، چہرہ دھونے کے بعد، داڑھیوں میں 3 مرتبہ خلال کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے. یہاں سے لے کر کے یہ کوہنی سمیت پورا دھونا ہے ایک دم.
جتنا اوپر ہو اتنا اچھا ہے، کیونکہ یہ جو ہم وضو کے اعضاء دھوتے ہیں، یہ جو چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں اور ٹخنوں سمیت دھوتے ہیں، تو یہ جو دھوتے ہیں ہم، یہ قیامت کے دن چمکتا ہوا نظر آئے گا، چمکتا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الوضو باب فضل الوضو کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن جب بلایا جائے گا اس انداز میں کہ اس کے وضو کے جو اعضاء ہیں، جو بدن کے جو حصے ہیں جس میں وہ وضو کرتا ہے، وہ چمکتے ہوئے ہوں گے۔ لہذا تم میں سے جس آدمی کو اپنی چمک بڑھانا ہے وہ خوب اچھی طریقے سے اور بڑا بڑھا کر کے وضو کرے۔ تو جب وضو کرے تو بہت اچھے انداز میں کرے، خوب اچھے سے چہرے کو دھوئے، خوب اچھے سے پورے ہاتھ کو دھوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرے۔ سروں کا مسح کرے کیا مطلب؟ پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2-4 بال چھو لیا تو ہو جائے گا، بعض لوگ کہیں کہ 1/4 سر کا مسح کر لیا تو ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ بال کا مسح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ کس چیز کے مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سر کے مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ جب سر کا مسح کرنا ہو تو ہاتھوں میں تری ہونا چاہیے، چاہے آپ اس وقت پانی لے کر کے کیجئے یا پہلے سے آپ کے ہاتھ میں اگر تری ہو تو ایسے ملا کر کے یہاں سے شروع کرنا ہے، سر کے ابتدائی حصے سے شروع کرنا ہے، پیچھے لے جانا ہے اور پیچھے لے جا کر کے پھر واپس لانا ہے، اور اس کے بعد اسی ہاتھ سے اپنے کانوں کا مسح کرنا اس انداز میں کہ کان کے اندر جتنے گڑھ ہیں اس کا پہلے مسح کرنا ہے اور اس کے بعد کان کے باہر کا مسح کر لینا ہے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ ٹخنا ہے، اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے، ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پیر کو حدیثوں سے ثابت ہے کہ 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں اور 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اور پیر کو دھوتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہاتھ اور پیر کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ یہ انگلی ہے نا، انگلی کا خلال کرنا ہے، ایسے یہ ایک دم فرض ہے، ضروری ہے۔ جو آدمی ایسا نہیں خلال کرے گا اس کا وضو نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور ہاتھ ہو، پیر ہو یا کوئی بھی اعضاء وضو ہو، اس کو دھوتے وقت اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ دھوتے وقت بالکل ایک ناخن کے برابر بھی نہیں سوکھا رہنا چاہیے۔ اگر سوکھا رہے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر سے وضو کرنے کا حکم دیا۔ خاص طور سے پیر دھوتے وقت یہ جو ایڑیا ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایڑیا سوکھے نہ رہے، کیونکہ اگر یہ سوکھا رہ جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اور جب پیر دھونا ہے تو پیر دھوتے وقت اس کا خیال اس انداز میں کرے، ایسے یہاں سے ایسے، اس طرح سے، یہ چھوٹی والی انگلی سے پورے جو ہے انگلیوں کے درمیان کا خلال کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر پہلے آپ نے وضو کیا تھا اور وضو کرنے کے بعد موزہ پہن لیا، چاہے آپ چمڑے کا موزہ پہن لیں یا کپڑے کا، کوئی بھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کپڑے کا موزہ نہیں، جبکہ کپڑے کا موزہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے موزے پر بھی مسح کیا ہے۔ تو اگر آپ نے وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد موزہ پہن لیا تھا، تو اب اس کے بعد آپ موزوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مقام پر ہیں تو مکمل 1 دن، یعنی آج ظہر کے وقت اگر آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو کل ظہر کے وقت تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے مقام پر ہیں۔ اور اگر آپ سفر میں ہیں تو 3 دن اور 3 رات یہ موزوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری باتیں بیان کی ہیں یہاں پر، ابھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن یہاں پر ہم آپ کو ایک بات اور بتلا دیں کہ جب وضو کر لے تو وضو کرنے کے بعد دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا وضو کرنے کے بعد پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو
کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔